پٹھانوں نے اعتبار کر لیا، انہوں نے نہیں کہا کہ بشرا بی بی ہے تو پھر بھاگ کے چلی جائے گی ان سے، اور لائٹیں بجھا کے وہ بھاگ گئی۔ لائٹیں بجھا کے یا لائٹیں بجھی لائٹوں میں سہولت کار ہیں فار ایگزامپل، تو پھر آپ لوگوں کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ آپ کنٹینر لگاتے ہیں، آپ کھدائیاں کرتے ہیں، اسلام آباد کی لائف ڈسٹرب کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کا کاروبار تباہ کرتے ہیں، لوگوں کی ایجوکیشن تباہ کرتے ہیں، لوگوں کا جو ہے آپ انٹرنیٹ سے لوگوں کا اس سے بھی کاروبار تباہ کر رہے ہیں، لوگ آفیسز نہیں جا سکتے، پاکستان کا جو ہے وہ معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ اگر انہوں نے ایک دن بعد نہیں 3 دن بعد آنا ہے اور آپ ان کو رستہ بھی دینا ہے تو پھر آپ کھول دیں رستے۔ اور آج تک اس پورے سسٹم میں کبھی آپ نے دیکھا کوئی لیڈر پکڑا گیا ہو؟ سارے ورکر پکڑے گئے۔ آپ کے صوبے کے مطلب پنجاب کے بہت سے لیڈر ادھر آ کے جو ہے نا ان کی آوازیں بھی یہاں سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ مرکز کی جہاں پہ آپ نے بات کی تو اسلام آباد کو آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں 4 سڑکوں کا شہر ہے، ٹھیک ہے؟ جانے کے راستے سب بند تھے، آنے کے راستے ایک کھلا تھا۔ اس راستے سے کس طرح سے بشرا بی بی بھی نکل گئی، گنڈا پور صاحب بھی نکل گئے اور آرام سے نکل گئے، اور لوگ وہاں پہ مار کھاتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو جاتی دفعہ یہ بات بھی تو آپ وفاق سے کر سکتے تھے کہ 4 سڑکوں کے شہر کو کس طرح سے کلوز کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، میں نے سوال میڈیا کے ذریعے کیا، میں بھی ان کے ساتھ میٹنگ نہیں ہوئی اور انشاءاللہ میری میٹنگ ہو سے پوچھیں۔ دیکھیں، جب ایک سی ایم حلف چاہتا ہے کہ میں حلف لیتا ہوں کہ جب تک میں بانی چیئرمین کو لے کے نہیں ہوں میں واپس نہیں ہوں گا، بشرا بھی حلف لیتی ہے کہ آپ پشتون ہیں، آپ بڑے غیرتی لوگ ہیں اور آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تو پٹھانوں نے اعتبار کر لیا، انہوں نے نہیں کہا کہ بشرا بی بی ہے تو پھر بھاگ کے چلی جائے گی ان سے، اور لائٹیں بجھا کے وہ بھاگ گئی۔ لائٹیں بجھا کے یا لائٹیں بجھی لائٹوں میں؟ لائٹیں بجھا کے اور کنٹینر کو آگ لگا کے۔ اچھا، اگر آپ یہ کہیں لائٹیں بجھا کے تو اس کا تو سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ کمپرومائز پہ نکلے ہیں۔ ہاں، تو آپ وفاق کے نمائندے ہیں۔ کنٹینر کو آگ کس نے لگائی تھی؟ کنٹینر کو آگ ان کا عقل یہ ہے کہ جی گورنمنٹ نے لگائی تھی، یہ شو کرنے کے لیے کہ یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے کنٹینر کے اندر۔ گورنمنٹ نے لگائی تھی۔ ہاں، تو سی ایم صاحب کی جو سیکیورٹی تھی وہ کہاں پر تھی؟ ان کی جو 1500 لوگ یہاں پہ سیول کپڑوں میں FRP کے سیکیورٹی کے لیے لے گئے تھے یا جلوس کے لے گئے تھے، وہ کدھر تھے؟ اچھا، وہ 1500 بندہ جب گیا تھا تو وہ واپس 1500 بندہ کیسے نکلا؟ دیکھیں، وفاق سے سوال بنتا ہے کہ وفاق آئی جی اسلام آباد ہمیں بتائے اور ان کے جو ہے اس میں ان کے پاس کون سہولت کار ہیں گے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم جو آئیں گے اپنی مرضی سے، جائیں گے ہماری مرضی سے، تو آپ کی مرضی سے تو دامن آپ نے پورا اسلام آباد پورا پاکستان بند کر دیا، لیکن آپ نے ایک رستہ چھوڑا، ان کو بتایا کہ اس راستے سے آپ جا سکتے ہیں، جو کہ پہلی دفعہ نہیں 3ری دفعہ جا رہا آپ کی اتحادی جماعت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، میں وفاق سے سوال کرتا ہوں کہ آپ دامن کا راستہ 3ری دفعہ آپ پورے روڈوں پہ کنٹینر لگاتے ہیں، لیکن ایک روڈ ہے جس پہ کنٹینر نہیں لگے، جس سے سی ایم کو آپ راستہ دیتے کہ آپ جائیں۔ اس دفعہ تو آپ نے بشرا بی بی کو بھی اسی راستے سے کہا کہ آپ دونوں اکٹھے اسی راستے سے چلے جائیں، اور تو سوال تو بنتا ہے اسلام آباد پولیس سے۔ اس سوال کا تو بنتا ہے، لیکن اس سوال کا جواب آپ کے ذہن میں کیا بنتا ہے؟ اب یہ تو میں اسلام آباد جا کے ان سے پوچھوں گا نا کہ آپ نے کیا، آپ کیا ان کی سہولت کار ہیں، آپ ان کو سہولت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں، لیکن پھر بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے سہولت کار ہیں فار ایگزامپل، تو پھر آپ لوگوں کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ آپ کنٹینر لگاتے ہیں، آپ کھدائیاں کرتے ہیں، اسلام آباد کی لائف ڈسٹرب کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کا کاروبار تباہ کرتے ہیں، لوگوں کی ایجوکیشن تباہ کرتے ہیں، لوگوں کا جو ہے آپ انٹرنیٹ سے لوگوں کا اس سے بھی کاروبار تباہ کر رہے ہیں، لوگ آفیسز نہیں جا سکتے، پاکستان کا جو ہے وہ معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ اگر انہوں نے ایک دن بعد نہیں 3 دن بعد آنا ہے اور آپ ان کو رستہ بھی دینا ہے تو پھر آپ کھول دیں رستے، جنہوں نے آنا ہے اس جگہ تک تو آ جائیں، سڑکوں پہ خندقیں کھودنا اور چھوڑ جو دیں۔ ان کے سہولت کار ہیں، جو اسلام آباد میں پولیس میں ہیں یا حکومت میں ہیں، ان سے کہیں جا کے ان سے نیگوشیٹ کر لیں کہ ڈی چوک آنا ہے یا پریڈ گراؤنڈ آنا ہے یا F9 پارک آنا ہے۔ میں کہتا ہوں ان کو آپ ڈی چوک چھوڑے، ان میں سے ایک میں بھی جرت نہیں ہے کہ جو قومی پارلیمنٹ کی دیوار پھلانگ لے یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی دیوار پھلانگ لے یا سپریم کورٹ کی دیوار پھلانگ لے۔ یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ رستے بند ہو جائیں، چیزیں ہو جائیں، پھر اور آج تک اس پورے سسٹم میں کبھی آپ نے دیکھا کوئی لیڈر پکڑا گیا ہو؟ سارے ورکر پکڑے گئے۔ آپ کے صوبے کے مطلب پنجاب کے بہت سے لیڈر ادھر آ کے جو ہے نا ان کی آوازیں بھی یہاں سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں جو یہاں پہ پناہ لی ہوئی جنہوں نے، اور وہ اتنے ہی بڑے نظریاتی ہیں PTI کے، جو ماضی کی جماعتوں میں بھی تھے۔ ماضی میں جب وہ باتیں کرتے تھے وہ اتنے بڑی نظریاتی اس جماعت کے جو آج PTI کے، اور کل پتہ نہیں کسی اور پارٹی کی بھی نظریاتی شاید۔ آج ایک اور بات اٹھ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر وہ خبر ہوتی ہے جو شاید باہر بیٹھے ہوئے کسی اچھی سیٹ پہ بھی نہ ہو ان کو، تو ان کا بھی تو اندر خبری موجود ہے، تو اس بات کا بھی کویشچن کیا ہماری حکومت سے، ہماری انٹیریئر منسٹری سے ہونا چاہیے کہ اڈیالہ میں ان کو اتنی انفارمیشن ہے، ان کے اپنے وکلا کا کہنا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں۔ موکل ہے، موکل بشرا بی بی تو باہر رہ گئی۔ دیکھیں، اس میں ایک اور چیز ہے کہ انفارمیشن ہے جو بھی ہے تو خیر ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی ہیں وہ کیا بولیں اس کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایونٹ ہوا جس میں بتایا گیا کہ PTI کے اتنے لوگ شہید ہو گئے ڈی چوک پہ، اور پھر
وہ بتانا کرم کے چاہ رہے تھے کہ 100 لوگ شہید کرم میں ہو گئے تو کہیں نہیں ڈی چوک پہ ہو گئے. اپنی ان کے تضاد تھے, کوئی کہہ رہا تھا 12 ہیں, کوئی کہتا ہے 20 ہیں, کوئی کہتا ہے 100 ہیں, جو بھی ہے. ایک پولیٹیکل ورکر بھی اگر شہید ہوا یا جو ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیادتی ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا انہوں نے نہیں کیا؟ آج رینجرز کے لوگ شہید نہیں ہوئے, آج پولیس کے نوجوان شہید نہیں ہوئے, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ جا کر اپنے جو آپ کے لوگ زخمی ہیں یا شہید ہیں ان کو آپ جا کے دے رہے ہیں 1 کروڑ روپے. میرے صوبے میں بہت سے لوگ اس صوبہ حکومت کی وجہ سے بھی شہید ہو رہے ہیں. ان کی ناکامی, ان کی نااہلی اور ان کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے جو دہشت گردی پھیل رہی ہے جس سے لوگ شہید ہو رہے ہیں روزانہ, کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں؟ وہ کیا کسی کو, میں نے تو سنا ہے اسمبلی میں فاتحہ بھی نہیں کرم کے لیے کہی گئی. اسی بھی میں آ رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ اپنے لوگوں کو 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں. کیا یہ آپ لوگوں کے چاچے مامے کے پیسے ہیں کہ آپ ان کو دے رہے ہیں اپنی پارٹی والوں کو؟ کیا باقی لوگ شہید نہیں ان کو آپ پیسے نہیں دیں گے؟ اس کے اوپر میں باقاعدہ طور پر میں نے اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لیگل اس کو کیسے پرسو کر سکتے ہیں. اور آپ صوبائی اسمبلی کا سیشن بلاتے ہیں, جیسے میں پہلے کہا ہے کہ آپ بلاتے ہیں, اس پہ آپ نے کبھی بھی ہمارے صوبے میں دہشت گردی پہ بات ہی نہیں کی. لیکن آپ اپنے جو ہے ریاستی اداروں کے خلاف ریزولوشن پاس کرنے پہ, ان کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنے کے لیے آپ الفاظ بھی حذف نہیں کرتے. آج تک کرم کے لیے فتح خانی نہیں کی. جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں کرم ایجنسی کے لیے, یہ ہم امن یہ کبھی بھی نہیں چاہتے. یہ گن تو بیسیکلی انہوں نے پھیلایا ہے. جو 40,000 لوگوں کو یہاں پر آباد کیا تھا, ایک سرینا میں ایک چائے کی پیالی جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں اس کو, آپ لوگوں نے ان لوگوں کو یہاں پر آباد کیا کہ یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. آج جب انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں, آج تک ایک اسٹیٹمنٹ بھی جو آئی جی اور جو سی ایم اپنے گھر میں امن نہیں قائم کر سکتا, وہ پورے صوبے میں کیسے قائم کرتا؟ واٹ اباؤٹ انٹیریئر منسٹر؟ انہوں نے بھی تو آپ کے وفاقی انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ افغانستان کے جتنے شہری ہیں وہ چلے جائیں باہر. یہ میرے خیال سے اسی ٹینیور پچھلے 2 ٹینیورز کے اندر یہ سیکنڈ ٹائم بات ہو رہی ہے کہ ہم افغانی شہریوں کو باہر نکال رہے ہیں. تو کیا امن آ جائے گا؟ دیکھیں, افغانستان کے بھائیوں اور بہنوں کو ہم نے سالوں سال پالا ہے, رکھا ہے. ہم نے 1 روٹی کھائی, 2 روٹی میں سے 1 ان کو دی ہے. ہم نے ان کو سپورٹ کیا, وہ ہمارے لیے بڑے ہی ہمارے لیے ان کا احترام بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جن کے پاس ویزے نہیں ہیں. ہم دنیا سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستانی جو بھی ہے دنیا کے جس کونے میں بھی ہے, اگر اس کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے, کیا کسی ملک میں اس کو چھوڑا جاتا ہے؟ اس کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے, جیل میں رکھ دیا جاتا ہے؟ نہیں چھوڑا. اور آپ دنیا میں کہتی ہے کہ آپ افغان, کیونکہ اب افغانستان میں بقول ان کی امن آ گیا, تو ہم کہتے ہیں ان کی عزت دارانہ ٹرانزیشن ہو. جو پاکستان آنا چاہتا ہے وہ ویزے کے ذریعے ہے, ایک لیگل ڈاکومنٹیشن کے ذریعے ہے. کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جس میں افغانستان سے گاڑیاں بھی آئی ہیں جو کہ بلاس ہوئی ہیں, لوگ بھی آئے ہیں جو اس دہشت گردی کے شکار ہوئے ہیں جس کی. تو اس وجہ سے اگر ایک پاکستان کا نام میں خراب کرتا ہوں باہر جا کر, تو پورے پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ ایسے لوگ ہیں ان کو ہم ڈیفینیٹلی ملک سے نکالیں گے, اور جو نئے آئیں گے ویزے کے ذریعے بغیر ویزے.